الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم إني أسألك بحق الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة من ذريته أن تصلي على محمد وآل محمد يا بقية الله يا طالب بدم المقتول بكربلاء الأجل صلوات. مومنین کرام، مختصر وقت کے لیے آپ کی توجہ اور دعاؤں کا طالب ہوں. میں چند فقیرانہ جملے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، اور میں اپنے بیان کا آغاز میرے سامنے میرے برادر بزرگ اور میرے اطالق پیر سید نذیر حسین شاہ تشریف فرما ہیں، ان کی زبان مبارک سے بارہا صوفی بزرگ میاں محمد بخش کا کلام سنتے رہے تو ایک شعر یہ بارہا سنایا کرتے تھے کہ ہر مشکل لی کنجی یارو ہتھ مرداں دے آئی، مرد نظر کرے جس ویلے مشکل نہ روے نہ گائی. یہاں پہ مرد کا ذکر میں صنفی حوالے سے نہیں کر رہا، صاحبان معرفت کی بات ہو رہی ہے. صاحبان ایمان اور صاحبان معرفت خواتین بھی ہوتی ہیں، یعنی مرد صنف کے حوالے سے میں نے لفظ استعمال نہیں کیا، معرفت کے حوالے سے یہ بات کی کہ کچھ خاص لوگ ہوتی ہیں. بے شک اللہ نے ہر دور میں ہر قوم میں ہادیان برحق بھیجے، لیکن آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آپ کسی بھی امت کو دیکھ لیں، کسی بھی قوم کو دیکھ لیں، تو پیغام حق کو حقیقی معنوں میں تسلیم کرنے والے لوگ انتہائی قلیل تھے. یعنی جس طرح حق پہنچانے والے قلیل تعداد میں تھے، ویسے ہی حق وصول کرنے والے بھی ہر دور میں قلیل تعداد میں تھے. ظاہراً بعض نبیوں کے ساتھ بہت سارے لوگ شامل ہوئے، لیکن وقت اور حالات نے ثابت کیا کہ ان میں سے کتنے صاحبان ایمان تھے اور کتنے حالات سے متاثر ہو کر یا اپنے مفادات کے تقاضوں کے تحت ایمان کا ڈھونگ رچا کے شامل ہو. مجھے ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آ رہی ہے. سرکار نے فرمایا تھا کہ بہت سارے مسلمان ہوں گے جو بروز محشر کافر ہو کے اٹھیں گے. صاف ظاہر ہے کہ بہت پریشانی کی بات تھی. ابھی بھی جس نے سنا اس کے لیے بھی پریشانی کی بات ہے، اور اس وقت بھی جنہوں نے سنا ان کے لیے بھی پریشانی کی بات تھی. یہ کوئی خوشگوار بات نہیں تھی. تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ مسلمان ہو اور بروز محشر کافر کی حیثیت سے اٹھے؟ سرکار نے فرمایا ہر وہ مسلمان کافر کی حیثیت سے اٹھے گا جو دنیا میں تمام عبادات ادا کرتا رہا مگر لوگوں کو دکھانے کے لیے. یعنی آپ نے بہت سنا ہوگا قرآن کی آیات اور احادیث نبوی اور فرامین ائمہ اہل بیت، جس میں ریاکاری کو گناہ کہا گیا ہے. ریاکاری کو یعنی اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا، لیکن اس حدیث میں نبی پاک نے فرمایا کہ کفر. صحابی نے وجہ پوچھی کہ عبادت تو وہ اللہ کی کر رہا ہے، پھر کافر کی حیثیت سے کیوں اٹھے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جن لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز، روزہ، حج یا دوسری عبادات کر رہا ہے، در حقیقت وہ انہی کی عبادت کر رہا ہے، اور غیر اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے وہ کافر شمار ہوگا.
تو میں عرض کر رہا تھا کہ انتہائی قلیل لوگ تھے، وہ کچھ چنے ہوئے لوگ ہوتے تھے، وہ کچھ چنے ہوئے دل تھے جن کے اوپر ہدایت نازل ہوتی اور وہ ہدایت کا حقیقی مطلب سمجھتے تھے۔ بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ ایک مشہور شخصیت ہے عرب کی، اور کیا کمال کی شخصیت ہے، حاتم طائی، کہ وہ نبی پاک کے ظہور سے پہلے دنیا سے چلا گیا۔ عرب کے صحراؤں میں رہنے والا بندہ، اور اس کی خوبیاں اور سخاوت، مہمان نوازی اور عزت و غیرت کے ساتھ، اصولوں کے ساتھ زندگی گزارنا اتنا معتبر ٹھہرا کہ اگرچہ اس کی زندگی اسلام پر نہیں تھی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا اور جب اعلان نبوت ہوا، تو جب کبھی بھی حاتم طائی کا ذکر ہوا، سرکار نے اس کے متعلق ایک بھی جملہ اس کی مذمت میں ادا نہ کیا۔ کسی کتاب میں اٹھا کر دیکھنے، ایک جملہ سرکار نے حاتم طائی کی مذمت میں ادا نہیں کیا۔ اسلام پہ بھی نہیں آیا تھا، مگر اس کی زندگی اتنے اصولوں پہ تھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر حاتم طائی سرکار دو عالم کے دور میں ہوتا تو یقیناً اللہ اس پہ انعام نازل کرتا کہ وہ ہدایت قبول کرتا اور کلمہ پڑھتا۔ اگرچہ حاتم طائی کو کلمہ پڑھنے کا موقع نہ ملا، مگر اس کی اولاد حجر ابن عدی بن حاتم طائی اور ان کے اور بھائی، وہ نہ صرف انہوں نے دین قبول کیا، پیغمبر کے ساتھ رہے، مولا علی علیہ السلام کے ساتھ رہے، امام حسن علیہ السلام کے ساتھ رہے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ ترماح بن عدی بن حاتم طائی امام حسین کے ساتھ بھی کربلا آیا تھا۔ اور ایک صحابی کا ذکر ملتا ہے تاریخ میں، اس کا نام ہے ساسا تمیمی۔ میں نے کہا مردوں کی بات ہو رہی ہے نا، تو صاحبان ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ ساسا تمیمی کون تھے؟ ساسا تمیمی بنو تمیم کے ایک رئیس اور سردار آدمی تھے۔ ایک دن کسی دیہات میں گئے، اونٹوں کا سودا تھا، 2 اونٹ انہوں نے خریدنے تھے۔ جس بندہ جو اونٹ بیچا کرتا تھا، جس بندے کے بعد وہ تشریف لے گئے، جب اس سے سودا ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بندہ کافی پریشان ہے۔ ساسا تمیمی نے اس سے کہا کہ تمہاری پریشانی کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میرے گھر میں میرا بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور مجھے پریشانی یہ ہے کہ کہیں بیٹی پیدا نہ ہو جائے۔ ساسا تمیمی نے کہا اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو اس نے کہا میں اس کو زندہ دفن کر دوں گا۔ ساسا تمیمی اس وقت کافر تھے، لیکن اس کی بات سن کر لرز گئے۔ تھوڑی دیر میں ابھی ساسا وہاں سے روانہ نہیں ہوئے تھے کہ اس بندے نے باہر آ کر کہا کہ میری بیٹی پیدا ہوئی ہے، اب میں اس کو زندہ دفن کروں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی شخص کے سامنے میری آنکھیں جھکیں اور وہ داماد بن کر میرے سامنے آئے۔ ساسا نے اسے کہا کہ میں تمہیں یہ 2 اونٹ واپس کرتا ہوں، ان کی رقم، ان کی قیمت بھی تم اپنے پاس رکھو اور بچی مجھے دے دو۔ اس شخص نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ سودا منظور نہیں۔ ساسا تمیمی نے کہا 2 اونٹ رکھ لو، اور اتنی دیر کے لیے بچی کو دفن مت کرنا، میں گھر جاتا ہوں، ایک اور اونٹ لے کر آتا ہوں، 3 اونٹ لے لو اور بچی میرے حوالے کر دو۔ اس بات پہ وہ بدبخت راضی ہو گیا۔ ساسا تمیمی گھر گئے، 3را اونٹ بھی لے کر آئے اور اس شخص کو اونٹ دے کر بچی لے لی۔ بچی لے کر جب گھر پہنچے تو انہیں اس نیکی پہ ایک انتہائی اطمینان محسوس ہوا، اور خود سے کہنے لگے کہ ساسا تمیمی، عرب میں ایسا کام کسی نے نہیں کیا، میں نے ایک نیا کام کیا ہے اور یقیناً یہ بہت اچھا کام ہے۔ تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ جب میں کوئی ایسی خبر سنوں کہ کسی عرب کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی اور وہ اسے دفن کرنے والا ہے، تو یہی 3 اونٹ دے کر میں بیٹی اس سے لے لوں۔
اپنی اسی سوچ پہ عمل پیرا رہا ساسا تمیمی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ جب ملاقات کے لیے ساسا تمیمی پہنچا، سرکار کی باتیں سنی، دین اسلام کے بنیادی اصول سمجھے، تو فوراً ایمان لے آیا۔ کچھ عرصہ نبی پاک کی خدمت میں گزارا۔ جیسے وحی نازل ہوتی تھی تو قرآنی آیات صحابہ کرام کو سنائی جاتی تھیں، تو جب یہ قرآنی مضمون سنایا گیا کہ جو لوگ کافر ہیں، جو اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ اور روز آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، تو ان کی نیکیوں کا آخرت میں کوئی صلہ نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی انہیں ثواب دیا جائے گا۔ یہ باتیں سن کر ساسا تمیمی کو وہ بچیاں یاد آئیں جن کو زندہ دفن ہونے سے انہوں نے بچایا تھا۔ وہ رسول خدا کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں نے کچھ نیکیاں کی تھیں اسلام سے پہلے، اور اب مجھے پتہ چلا کہ مجھے ان نیکیوں کا کوئی صلہ اور کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اور ساتھ کہا کہ میں نے زندگی میں 360 بچیاں، ہر بچی 3 اونٹ کے عوض خریدی، 360 بچیاں۔ سرکار نے فرمایا ساسا تمہیں کس نے کہا کہ اللہ تمہیں زمانہ کفر کے نیکی کا بدلہ نہیں دے گا؟ ساسا تمیمی نے کہا آپ نے فرمایا اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ کہ ساسا یاد رکھ، تمہاری نیکی ایسی نیکی تھی کہ کفر کی حالت میں بھی اللہ نے وہ نیکی قبول کی، اور تمہارا میرے پاس آنا اور تمہارے دل میں میری محبت پیدا ہونا یہ اللہ کی طرف سے تھا، اور یہ 360 بچیوں کی جان بچانے کا انعام تھا۔ دیکھیں کفر میں بھی وہ اصول اور عزت اور غیرت کے ساتھ رہ رہا تھا، تو اس کا دل اس قابل تھا کہ اس پہ ایمان نازل ہو اور وہ ایمان کو قبول کرے، اور یہ ساسا تمیمی تھا۔ میں نے بات شروع کی تھی لفظ مرد سے، پھر مردوں کے گھر میں ہی مرد پیدا ہوتے ہیں۔ مشہور شاعر عرب کا محب اہل بیت فرزدق اسی ساسا تمیمی کا پوتا تھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے آپ نبی کریم کے کچھ ساتھیوں کو دیکھ لیں، یا مولا علی کے کچھ اصحاب کو دیکھ لیں، یا امام حسن، کیونکہ امام حسن امام حسین سے زیادہ تنہا امام ہے۔ یہاں پہ کوئی 72 کا ذکر تو ہے، وہاں آخر وقت پہ 72 کا ذکر بھی نہیں ہے، 10-12 کا ذکر بھی نہیں ہے۔ اور جن لوگوں کو امام حسین علیہ السلام نے دعوت دی، یقیناً اللہ کی طرف سے وہ چنے ہوئے لوگ تھے۔ یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو فہرست دی ان میں بھی شہدائے کربلا کے نام لکھے ہوئے تھے، لیکن یہاں پہ میں وہی جملے کہوں گا کہ جس طرح ہادیان برحق کلیل اور چنے ہوئے تھے، ہدایت قبول کرنے والے بھی چنے ہوئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام جب کربلا کی طرف بڑھ رہے تھے تو ایک مقام پہ، یہاں پہ 2 روایات ہیں جہاں پہ جناب زہیر ابن کین سے ملاقات کی بات بیان کی جاتی ہے تاریخ میں۔ ایک روایت یہ ہے کہ وہ راستے میں سفر کر رہے تھے زوجہ کے ساتھ، اور ایک مقام پہ ان کے خیمے لگے ہوئے تھے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ وہ اپنی بستی میں اپنے گھر میں تھے۔ وہ اپنی بستی میں اپنے گھر میں تھے، اور امام حسین نے قافلے کو روکا اور رستہ بدل کر زہیر ابن کین کے دروازے پہ پہنچے۔ اور جب دونوں روایات میں سے جو بھی مانی جائے کہ زہیر ابن کین کے دروازے پہ پہنچے یا زہیر ابن کین کے خیمہ پہ پہنچے،
امام حسین کو کون نہیں جانتا تھا؟ سلام کیا زہیر ابن کین نے. مولا نے انہیں اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی. زہیر ابن کین نے دعوت قبول کی، ساتھ روانہ ہوئے، کربلا پہنچے اور 10 محرم کو شہید ہوئے. جب وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہونے لگے تھے تو کہنے لگے کہ یا مولا، میرے لیے تو آپ کا پیغام سننے کے بعد آپ کا ہم سفر نہ ہونا دین سے خارج ہونے کے مترادف تھا. میرے لیے تو یہ دنیا میں بھی فلاح ہے اور آخرت میں بھی فلاح ہے، لیکن مولا آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ میرے دروازے تک آ گئے؟ تو مولا نے فرمایا تھا، میں چاہتا تھا، اگرچہ میری نانا کی فہرست میں بھی آپ کا نام موجود تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ صالح لوگ میرے ہم رکاب ہوں، صالح لوگ میرے ہم رکاب ہوں. ذاکر ہمارے بچے پہنچ چکے ہیں، بس میں اپنی بات کو اختتام تک پہنچاؤں. ایک اور کربلا کے شہید ہیں جن کا ذکر بہت کم ہوتا ہے. میرا گفتگو شروع کرتے ہوئے جو پیغام تھا وہی میرا آخری جملہ ہے کہ جیسے ہادیان برحق ہیں ویسے ہی حق قبول کرنے والے بھی قلیل لوگ ہوتے ہیں، مگر ہوتے ہیں اور ہر دور میں ہوتے ہیں، اور ہمیں بھی ویسا ہونا چاہیے. ایک کربلا کے شہید ہیں، میرے آخری جملے، مسلم ابن کثیر ازدی، اسدی نہیں ازدی، مسلم ابن کثیر ازدی، بہت کم ان کا ذکر ہوتا ہے. یہ جنگ جمل میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ہم رکاب تھے. اس جنگ میں ان کے دونوں پاؤں زخمی ہوئے اور یہ معذور ہو گئے. جنگ جمل سے لے کر واقعہ کربلا تک یہ زندہ تھے مگر بستر پہ رہے، مکمل معذور تھے. 8 محرم کو کربلا میں دور سے مولا نے ایک خچر سوار آتے دیکھا. مولا اپنے مقام سے اٹھے، اصحاب و اہل بیت بھی اٹھے اور مولا آگے بڑھنا شروع ہوئے. جناب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام نے پوچھا، بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا، میرا ایک مہمان آ رہا ہے، اس کے استقبال کے لیے جا رہا ہوں. الغرض مولا کی ملاقات ہوئی. مسلم ابن کثیر ازدی کو مولا نے سینے سے لگایا اور اس کے خچر کی لگام پکڑ کر مولا خود چلے، اپنے خیام کے پاس لائے، مہمان خانے میں خچر سے خود اتارا، خود پانی پلایا اور کہا کہ مسلم ابن کثیر، میں 2 محرم سے کربلا پہنچا ہوں، آج 8 ہو گئی، میں مسلسل تمہارا انتظار کر رہا تھا، کیوں اتنی دیر کر دی؟ مسلم ابن کثیر نے کہا، مولا میں معذور آدمی ہوں، میں گھر میں رہتا ہوں، میں بستر پہ ہوتا ہوں، باہر کیا ہو رہا ہے مجھ تک وہ خبریں بہت دیر سے پہنچتی ہیں. مجھے رات کو ہی پتہ چلا کہ آپ کربلا تشریف لے آئے ہیں اور امت آپ کے قتل کے در پے ہو گئی ہے، بس میں بڑی مشکل سے آپ تک پہنچا. مولا نے کہا، بہت اچھا کیا، مجھے بہت تسلی ہوئی تمہیں دیکھ کر، مجھے بہت تسلی ہوئی تمہیں دیکھ کر. اب مسلم ابن کثیر نے کہا، مولا اگر اجازت ہو تو میں ایک سوال پوچھوں؟ مولا نے فرمایا، ہاں مسلم ابن کثیر پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ مسلم ابن کثیر نے کہا، مولا میں نے تو خبر سنی کہ نواسہ رسول اشقیاء کے گھیرے میں ہے، تو میرے ایمان کا تقاضا تھا کہ میں لبیک کہتا ہوا جاؤں. میں تو آ گیا اپنے ایمان کی وجہ سے، یہ میرے ایمان کا تقاضا تھا. آپ کیوں مجھے یاد کر رہے تھے؟ آپ کیوں مجھے یاد کر رہے تھے؟ میں تو آپ کے کسی کام کا نہیں ہوں.
یہاں پہ بھی مظلوم کربلا نے تاریخی جملہ فرمایا کہ اے مسلم ابن کثیر، میں نے 10 محرم کو شہید ہونا ہے، میرے ساتھ کچھ لوگ شہید ہوں گے، میں چاہتا ہوں کہ اس امت کے صالح لوگ میرے ساتھ شہید ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور دیکھیں، آخری امام کا دور چل رہا ہے، جتنی بھی کتابیں ہیں مذہب کی، احادیث کے مصادر، منابع، تاریخ کی کتب، شیعہ سنی تاریخ اور احادیث کی کتابیں، سب میں آخری دور اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے مطابق بہت ساری باتیں مشترک ہیں، ایک جیسی ہیں۔ اور جس مسلک کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، ان میں جو آخری دور کی نشانیاں ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ اہل سنت کتب میں جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ ظہور امام کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، وہاں پہ ہوتا ہے قرب قیامت۔ اور جو شیعہ منابع اور مصادر ہیں ان میں واضح ہوتا ہے کہ علائم ظہور۔ تو قرب قیامت کی نشانیاں بھائیوں کی یا ہمارے علائم ظہور اب ظاہر ہونا شروع ہو گئے، اور جب نشانیاں ظاہر ہوں گی، اور ایک جملہ میں کہوں سرکار کہ ان نشانیوں کو، علائم ظہور کو، یا بھائیوں کے بقول قرب قیامت کی نشانیوں کو آپ 3 درجات میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ جو پہلے درجے کی نشانیاں ہیں، اگر جو وہ بہت ہیں، ساری بیان نہیں کی جا سکتی، ان میں کون سی ہیں؟ جنگوں کا پھوٹ پڑنا، یہاں سے جنگ ختم نہیں ہوگی، دوسری سائڈ سے ہو جائے گی، پر اسرار بیماریوں کا ظہور میں آنا، اور ایسی بیماریوں کا ظاہر ہونا جو اس سے پہلے لوگوں نے نہ دیکھی نہ سنی۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک بندے نے سوال کیا تھا، ایک شخص نے کہا تھا کہ مولا، یہ آخری زمانے میں ایسی بیماریاں کیوں ظاہر ہوں گی جو پہلے لوگوں میں ظاہر نہیں ہوئی تھی یا پہلے لوگ ان کا شکار نہیں ہوئے تھے؟ مولا نے کہا تھا اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس زمانے کے لوگ گناہ بھی ایسے نئے کریں گے جو پیچھے کسی امت نے نہیں کیے ہوں۔ اللہ ہو، بیماریاں، دل کے امراض، صبح اٹھنے والا بندہ شام کو زندہ نہیں ہوگا، اور شام کو خیر خیریت سے سونے والا صبح نہیں اٹھے گا۔ فحاشی و عریانی، بدعنوانی، کرپشن، ظلم، ریاکاری، اور خواتین کی تعداد کا بڑھ جانا۔ اب یہ خواتین کی تعداد کا بڑھ جانا کوئی منفی بات نہیں ہے، مگر یہ نشانی ہے۔ اور آپ دنیا کے کسی ملک کی آبادی دیکھ لیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر ملک میں خواتین کی آبادی مردوں سے زیادہ ہے، یہ بھی علائم ظہور میں۔ اور ایسے شیعہ کتب میں ہے کہ مسجد کوفہ کے دروازے پہ درار پڑ جائے۔ آپ میں سے اکثر زائرین بیٹھے ہیں، سرکار ماشاءاللہ بارہا جاتے رہتے ہیں، اور جو نہیں جا سکے یا نہیں جا سکتے تو نیٹ پہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں، آپ مسجد کوفہ لکھیں، جب دروازہ سامنے آتا ہے تو اس پہ درار پڑی ہوئی ہے، اور درار چھوٹی بھی نہیں ہے، اور یہ مولا کے ظہور کی نشانی ہوگی۔ کم و بیش 10 سال سے ظاہر ہے، لیکن باقی بھائیوں کی تو کتب میں نہیں ہے، جن کی کتب میں ہے، یعنی ہم بھی پھر اتنی ٹینشن نہیں لے رہے، حالانکہ یہ بڑی نشانی ہے جو ظاہر ہو چکی۔ کچھ اس سے بڑی نشانیاں ہیں، نفس زکیہ کا قتل، چاند میں شبیہ کا ظاہر ہونا، سورج کا الٹی طرف سے نکلنا، آسمان سے ندا آنا کہ اے اولاد آدم خبردار ہو جو آخری حجت کا ظہور ہونے والا ہے۔ یہ اگلی کیٹیگری کی ہیں، یہ اگلے درجے کی ہیں۔ اس سے بڑھ کر پھر دجال کا خروج، سفیانی کا خروج، یمانی کا خروج، یہ بڑے مفصل واقعات ہیں، اور مجھے آپ کی تھکن کا بھی احساس ہے اور ذاکرین کے انتظار کا بھی احساس ہے۔ تو ایک جملہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک شخص نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ یا مولا، یہ جو نشانیاں آپ بیان کرتے ہیں اور آپ کے آباء و اجداد نے بیان کی تھیں،
ان کے پورا ہونے میں کتنا وقت لگے گا؟ مولا نے بڑا خوبصورت جواب دیا. مولا کہتے ہیں کہ اے بندہ خدا، جب اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے تھے 40 دن کے لیے، جب انہوں نے امت سے کہا تھا کہ ہارون میرا وصی ہے اور یہ تمہارے اوپر حاکم ہے، اور میں 40 راتوں اور 40 دن کے لیے کوہ طور پہ جا رہا ہوں، اللہ کے حکم سے واپس آؤں گا، تو آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ وہ ہر بات سے 100 بات نکالتے تھے بنی اسرائیل. تو انہوں نے کہا کہ کوئی نشانی دیتے جائیں. سرکار نے فرمایا کہ 40 دن کیا نشانی نہیں ہے؟ 40ویں دن میں واپس آؤں گا. انہوں نے اتنا تنگ کیا کہ طور کے راستے میں کھڑے ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے مالک کیا کروں؟ پھر جب وہ اپنی خباثت پہ آئے بنی اسرائیل تو اللہ بھی پھر آزمائش پہ آ گیا. اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ فلاں 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 نشانیاں ان کو بیان کر دو کہ یہ نشانیاں پوری ہوں گی تو میری واپسی ہوگی. اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس شخص سے فرماتے ہیں کہ 39 دن گزر گئے اور موسیٰ علیہ السلام کی بیان کردہ نشانیوں میں سے ایک بھی پوری نہ ہوئی. اب یہاں پہ سامری جیسے لوگوں کو موقع مل گیا. انہوں نے کہا کہ یہ ساری باتیں، پہلے تو یہ ہے کہ موسیٰ واپس نہیں ہے، وہ اکیلے گئے تھے اور بھوک پیاس وہ فوت ہو چکے ہوں گے، تو باقی موسیٰ نے ہمیں خدا دکھایا بھی نہیں تھا. تو اس نے پھر آگے اپنی کارروائی ڈال دی. تو بہت سارے لوگ جو تھے وہ حق سے پھر گئے. کچھ صاحبان ایمان پہ قائم رہے اور وہ کہتے تھے کہ نہیں، موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہیں، صاحب امت ہیں، ان کی بات غلط نہیں ہو سکتی. جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آخری رات میں اللہ نے ساری نشانیاں صبح ہونے سے پہلے ایک رات میں پوری کر دی تھی. بڑی خاص بات ہے. تو امام فرماتے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ خدا، قائم کا ظہور نشانیوں کا محتاج نہیں. جب اللہ چاہے گا ان کو ظاہر کرنا تو موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کی طرح ایک رات میں ساری نشانیاں مکمل کر کے ان کو ظاہر کر دے گا. تو عرض کرنے کا مقصد کیا تھا میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں اور میرے استاد؟ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ نشانیاں لکھی ہوئی اتنی ہوئی ہیں، ابھی وہ ہوں گی، ابھی وہ ہوگا، ابھی وہ ہوگا، بڑا وقت پڑا ہے. تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کوئی وقت نہیں پڑا ہوا، جب اللہ چاہے گا تو آنے واحد میں ساری نشانیاں پوری کر دے گا. تو جو میں نے پیغام آپ کو دیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسے وہ لوگ تھے اتنے خالص کہ اللہ کی حجت نے چاہا کہ یہ میرے ساتھ شامل ہو جائیں، تو یہ راستہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے. ہم بھی اپنے قلب کو، اپنی روح کو، اپنے جسم کو، اپنے کردار کو، اپنی سیرت کو، اپنے طرز عمل کو ایسے بنائیں کہ حجت کا ظہور قریب ہے. اگر سابقہ ادوار میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے کہ امام نے خواہش کی کہ میرے ساتھ شامل ہو جائے، تو ہمارے لیے بھی یہ راستہ کھلا ہوا ہے. ہم بھی ایسے بنیں، ہم بھی ایسے بنیں کہ حجت وقت چاہے کہ یہ لوگ میرے ساتھ شامل ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے.